تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قرباں اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی تقریر کا موضوع یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، ایک مشہور ملی نغمے کا مصرع ہے جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وطن ہم سب کی مشترکہ امانت ہے اور ہم ہی اس کے اصل پاسبان ہیں۔ یہ زمین، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، سب کچھ تمہارا ہے۔ تم صرف اس وطن کے باشندے نہیں بلکہ اس کے نگہبان اور اس کی روح کے ترجمان ہو۔ جس طرح باغ کا حسن مالی کی محنت سے ہوتا ہے، ویسے ہی یہ وطن تمہاری قربانی اور محبت سے روشن ہے۔ میرے عزیز طلباء، تم اس سرزمین کے رنگ ہو، تم ہی اس کے آفتاب ہو، تمہارے بغیر یہ خاک زرد اور یہ فضا ویران ہو جائے۔ کائنات کے راستے، سمندر کی گہرائیاں اور آسمان کی وسعتیں سب تمہارے قدموں کے منتظر ہیں۔ تمہاری محنت، علم اور جذبہ ہی اس ملک کی اصل روشنی ہے۔ چنانچہ اے نوجوانوں، یاد رکھو اس مٹی میں شہیدوں کا لہو شامل ہے۔ یہ سرزمین صرف زمین نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے۔ آج اگر تم نے نظم و ضبط اور اتحاد کو اپنا ہتھیار بنایا تو اندھیروں میں روشنی تمہارے قدموں سے پھوٹے گی۔ پہچانو اپنی طاقت، پہچانو اپنی ذمہ داری کہ یہی وقت کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اے میرے ہم وطنوں، یہ وطن ہماری ماں کی مانند ہے جو ہمیں پیار اور تحفظ دیتی ہے، اور تم سب اس ماں کے برگوبار ہو، اس کے زیور اور اس کی رونق ہو۔ یاد رکھو، اگر یقین اور اعتماد کو کھو دیا تو یہ چمن مرجھا جائے گا۔ یہ وطن ایک مقدس امانت ہے اور تم اس کے امین ہو، لہٰذا اس کی حفاظت تمہارا اولین فرض ہے۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک ذمہ داری اور ایک مقدس امانت ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے۔ یہ الفاظ ہمیں نہ صرف ہماری پہچان یاد دلاتے ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ایک نئی حرارت اور عزم کی شمع روشن کرتے ہیں۔ یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا بلکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانیوں، صبر، استقامت اور بے مثال جدوجہد کے ذریعے ہمیں عطا کیا۔ یہ سرزمین وہ خواب ہے جسے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے حقیقت میں ڈھال کر ہمیں تحفے میں دیا۔ اقبال نے کہا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یہ وطن ہمارے خون اور پسینے کی خوشبو سے بسا ہے، اس کے ہر کونے میں شہیدوں کی یادیں زندہ ہیں اور ہر وادی میں قربانیوں کی داستانیں رقم ہیں۔ لہٰذا یہ ملک محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہماری عزت، ہمارے وجود اور ہماری نسلوں کی امانت ہے۔ آج کا پیغام ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اس وطن کے حقیقی وارث اور اس کے اصل نگہبان ہیں۔ افلاطون نے کہا تھا، "A nation's prosperity lies in the virtue of its citizens"، یعنی قوم کی خوشحالی اس کے عوام کے کردار پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کا کردار دیانت، محنت اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں تو یہ وطن ترقی کی نئی منزلوں کو چھو لے گا۔ لہٰذا آئیے آج یہ عہد کریں کہ ہم اس وطن کو صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے محفوظ اور خوشحال بنائیں گے۔ محترم عزیز طلباء و طالبات، آج میں تم سے مخاطب ہوں، تم سے جن کے لہو کی خوشبو اس مٹی میں بسی ہوئی ہے، تم سے جن کی دعائیں اور امیدیں اس آسمان کے نیچے روشنی کی مانند چمک رہی ہیں۔ یاد رکھو، یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہی ہو اس کے اصل پاسبان۔ یہ مٹی تمہارے خوابوں سے بنی ہے، یہ فضائیں تمہارے خون کی قیمت پر آزاد ہوئیں اور یہ پرچم تمہارے عزم کی بلندی کا نشان ہے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یاد رکھو، کوئی اور آ کر اس وطن کی تقدیر نہیں بدل سکتا، نہ کوئی مسیحا، نہ کوئی غیر ملکی طاقت۔ یہ تم ہی ہو جنہیں اپنے بازوؤں کی طاقت، اپنی محنت کی سچائی اور اپنے کردار کی عظمت سے اس دیش کو ترقی کی راہوں پر لے جانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ اگر تم انصاف کو اپنا اصول، دیانت کو اپنا ہتھیار اور اتحاد کو اپنا عزم بنا لو تو کوئی طاقت زمین کے اس ٹکڑے کو جھکا نہیں سکتی۔ یاد کرو، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ پیغام صرف شاعری نہیں بلکہ تمہارے لیے ایک حکم ہے کہ اپنی خودی کو پہچانو، اپنی صلاحیت کو استعمال کرو اور اپنے وطن کو دنیا کی صف اول کی قوموں میں شامل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ میرے ہم وطنوں،
یہ وطن صرف امیروں یا حکمرانوں کا نہیں، یہ تمہارا ہے، کسان کی ہتھیلی کا، مزدور کی محنت کا، طالب علم کی کتاب کا اور ماں کی دعا کا۔ تم ہی ہو وہ اصل وارث جن پر یہ زمین فخر کرتی ہے۔ مولانا رومی نے کہا تھا when you start walking on the path will appear۔ آج اگر تم اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو تو کامیابی کا راستہ خود تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ پس اے اہل وطن، اٹھو، آگے بڑھو اور اپنے حصے کا دیا جلاؤ۔ یہ وطن تمہارا ہے اور تم ہو پاسباں اس کے۔ اے میری نوجوان نسل، یاد رکھو یہ وطن محض مٹی کا ٹکڑا نہیں بلکہ تمہارے بزرگوں کے خوابوں اور قربانیوں کی تعبیر ہے۔ یہ پرچم جو آج سربلندی سے لہرا رہا ہے تمہارے خون جگر کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے سچے محافظ بنو۔ تم ہی اس دھرتی کے اصل وارث ہو اور تم ہی اس کے حقیقی پاسبان۔ وقت تمہیں پکار رہا ہے، تاریخ تمہیں دیکھ رہی ہے اور مستقبل تمہارے فیصلوں کا منتظر ہے۔ اگر تم نے ہمت، دیانت اور اتحاد کو اپنا شعار بنایا تو یہ سرزمین دنیا کی عظیم ترین قوموں کی صف میں کھڑی ہوگی۔ یاد رکھو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرتی ہیں۔ لہٰذا اٹھو، آگے بڑھو اور اس وطن کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے علم، ہنر، انصاف اور قربانی کی روشنی سے ترقی کی راہ پر گامزن کرو۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے۔ مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، اللہ کی رضا سے ہیں نگہبان بھی ہم اس کے۔ رنگ اس کو دیے ہم نے، اسے ہم نے نکھارا ہے۔ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔